پاکستان جو ہے وہ 1965 کے اندر مختلف قسم کے مسائل کا شکار تھا، اس کو معاشی مسائل بھی تھے۔ لیکن پھر ایوب خان صاحب کی وہ تقریر یاد آتی ہے کہ جس میں انہوں نے بھارت کو للکارتے ہوئے ریڈیو پاکستان پہ یہ خطاب کیا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہے کہ تم نے کس قوم کو للکار دیا ہے۔ تو کس قوم کو للکارا؟ تو ظاہر ہے وہ پھر پاکستانی قوم تھی، اور پھر وہ لاہور کے شہریوں کا جذبہ دیدنی تھا جو محاذ کے اوپر جا کے خود موجود ہو گئے۔ ان ماؤں کا جذبہ جو تھا وہ قابل سلام ہے، جنہوں نے روٹی اٹھا کے اپنے بچوں کے سامنے سے اٹھا کے ان سپاہیوں کو دے دی جو محاذ پہ جا رہے تھے، اور کہا کہ بیٹا تمہاری روٹی تو بعد میں بھی بن جائے گی، لیکن میرے یہ بیٹے جو ہیں، جو میرے وطن کے سجیلے جوان ہیں، جو پاکستان کی دھرتی کے لیے قربانی دینے جا رہے ہیں، ان کو ہم نے پہلے کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ ایک قوم کا جذبہ تھا، ان بھائیوں کا جذبہ، ان ماؤں کا جذبہ، ان بیٹیوں کا اور ان بیواؤں کا جذبہ، جنہوں نے اپنے مادر وطن کے لیے قربانی دینے والوں کو حوصلہ دیا، نہ کہ ان کے حوصلے پست کیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف یہ ایک افواج پاکستان کا خاصہ ہے، بلکہ یہ عوام پاکستان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے۔ اور جیسے آپ نے شروع میں اپنے بیانیے میں کہا، یہ چائے بڑی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ پہلے چائے پینے کا خواب آیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ چائے پی تو نہیں انہوں نے، لیکن اس کے بدلے میں ان کے آرمی چیف کی 4 ستارے والی گاڑی جو ہے وہ یہاں چھوڑ کے چلے گئے، بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، یعنی کہ ان کا آرمی چیف جو ہے وہ محفوظ نہیں رہا پاکستان کی دھرتی میں، ان شیروں کی دھرتی میں، اور ان غازیوں کی دھرتی کے اوپر، ان مجاہدوں نے جو اس دھرتی کو اپنے خون سے آبیاری کی، ان کی دھرتی پہ ان کا آرمی چیف محفوظ نہ رہا، اور اس کو اپنی جیپ چھوڑ کے بھاگنی پڑی، جو آج بھی پاکستان کے میوزیم میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے ڈیو کمانڈر کی جو ان کے میجر جنرل تھے، ان کی جیپ بھی یہی موجود ہے۔ یہ کیا جذبہ تھا، یہ کیا عجیب بات تھی کہ طاقت کا توازن جو تھا وہ بہت www.darsaquran.com مختلف تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے جہازوں کا جو ہے جب وہ جاتے تھے اوپر سے پرواز کرتے تھے تو بھارتیوں کے اوپر ایک دھاک بٹھا جاتے تھے۔ ہم ایم عالم کو دیکھ لیں یا ہم دیگر اپنے سورماؤں کو دیکھ لیں، ہمارے پاس ایک غازیان اور شہداء کی ایک طویل داستان ہے۔ اور یہ جو 1965 کا جذبہ تھا، یہ اس کے اندر کیا ففتھ جنریشن وارفیئر نہیں شامل تھی؟ بالکل، اس ٹائم پہ بھی ففتھ جنریشن وارفیئر تھی۔ جو دشمن جو تھا، افواج پاکستان، ریاست پاکستان اور اپنے ہی لوگوں کے اوپر شکوک اور شبہات جو ہے ان کو جنم دیتا تھا، لیکن پاکستانی قوم نے اتحاد کی ڈھال کے ذریعے اس نفاق کی تلوار کو جو ہے وہ کاٹ ڈالا۔ تو میرا خیال ہے کہ آج بھی دشمن جو ہے وہ اپنا ففتھ جنریشن وارفیئر کا حربہ تو استعمال کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آہستہ آہستہ ایک خلیج جو ہے وہ محافظان پاکستان کے خلاف ایک کھڑی کر دی گئی ہے، ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ عوام پاکستان کو بھی دیکھنی پڑے گی، اور وہ ریاست پاکستان کو بھی دیکھنی پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کا کردار وہ بہت کمزور رہا۔ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ میڈم نور جہاں کے ترانوں نے کمال کر دیا، اور اس سے جو ہے وہ شہداء کا اور غازیان کا اور ہمارے سپاہیوں کا جذبہ بلند ہوا۔ ایک حد تک میرے خیال میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن میں اس بات کو اس اینگل سے نہیں دیکھنا چاہتا، اور میں بڑے زور سے یہ کہوں گا کہ آپ کے کیا خیال ہے کہ کسی نغمے سے جو ہے وہ کوئی شہادت دیتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا۔ وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے شہادت دی جاتی ہے، وہ اللہ ہے اور وہ اس کے رسول کے احکامات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لوگ جان آفرین کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ صرف نغموں کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے ایک بہادری کی جنگ لڑی، نہ، وہ اپنے نظریہ، اور نظریہ کون سا ہے؟ نظریہ پاکستان اور نظریہ قرآن ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ پاکستان قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور قرآن جو ہے وہ آج کی دور کے اندر پاکستان اس کا ایک کسٹوڈین ہے، پاکستان اس کا ایک رکھوالا ہے، پاکستانی قوم اس کی رکھوالی ہے، اور دلوں میں جن کے قرآن بستا ہو وہ لوگ جو ہے پھر شہادت کو اپنی ہتھیلی پہ لے کے باہر نکلتے ہیں۔
اور پھر دشمن کتنا ہی قوی ہو کہ دشمن قوی است نگہبان قوی تر است. www.dasquran.com دشمن اگر مضبوط ہے تو نگہبان جو ہے مضبوط ترین ہے. اس کا ہم نے مثال 313 کی شکل میں دیکھی، جہاں ہزار کے کیل کانٹے سے لیس لشکر کے مقابلے میں نہتے لوگ کھڑے تھے، لیکن پھر فتح کس کو ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی. پھر آپ کے افغانستان کے اندر ابھی جو طالبان نے حالیہ جو بات کی کہ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ روس کی وجہ سے، روس کے جب خلاف جنگ ہوئی تو اس میں جناب فلانا جو تھا امریکہ کا کوئی پیسے تھے، ہتھیار تھے، کوئی سعودی کی تیل کی منی تھی، ان کے پیسے موجود تھے. آج کوئی دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ طالبان کی کسی مدد کی؟ تو اس ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ نے روس کو ٹکڑے کروایا اسی جی پاکستان کے ہاتھوں، اور جی آج بھی میرے خیال ہے کہ اسی پاکستان کے ہاتھوں شکست ہوئی ایک بہت بڑی افغانستان کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی قوم یہ ایکسپٹ کرنے پہ تیار نہ ہو کہ ہمیں ہرایا جا سکتا ہے، یا اگر انگریزی میں کہوں the nations who refuse to surrender they cannot be defeated، وہ قومیں جو ہتھیار ڈالنا جو ہے اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتی، ان کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہی بھارت کی غلطی تھی کہ وہ پاکستان کی عظیم قوم کو، ان ماؤں کو جنہوں نے بہترین شہداء جو ہے جنم دیے، وہ لوگ جن کو آج ہم عزیز بھٹی شہید کے نام سے جانتے ہیں، جن کو لاس نائک محفوظ شہید کے نام سے جانتے ہیں، جن کو ہم جو ہے وہ راشد منہاس شہید کے نام سے جانتے ہیں، جن کو ہم میجر توفیل کے نام سے جانتے ہیں، جن کو ہم شیر خان شہید کے نام سے جانتے ہیں، جن کو ہم جو ہے وہ میجر توفیل کے نام سے جانتے ہیں اور لالا جان کے نام سے جانتے ہیں، اور دیگر بے تحاشا ایک طویل فہرست ہے اس کے اندر. وہ کشمیر کے شہید ہوں، کیا نام تھا ان کا، سیف شہید، تو یہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے. www.dasquran.com